اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على سلسلہ بڑا تبلیغی جماعت کے اس وقت ایک سربراہ ہے. جھوٹی روایت ان کا خاندانی ورثہ ہے. تبلیغی جماعت اور اہل حدیث جماعت یہ دونوں بھائی بھائی ہے. میں لیکن آج تک فیصلہ نہیں کر پایا کہ بڑا کس کو کہوں اور چھوٹا کس کو کہوں. کس معاملے میں کبھی یہ بڑے نظر آتے, کسی معاملے میں یہ چھوٹے نظر آتے, تو کسی معاملے میں یہ بڑے ہو جاتے, یہ چھوٹے ہو جاتے. اب فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. آج دونوں کو دکھاؤں گا کہ آپ فیصلہ کریں بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے مگر ایک ہی باپ کی اولاد. ان کا باپ ہے عبد الوہاب نجدی اور دادا ہے ان کا ابن تیمیہ. ایک ہی نسل کے چچالی جو ہے تھالی کے چٹے بٹے ہیں. آئیے دیکھیے طارق جمیل کتنی سخت توہین کر رہا ہے. اس کے جملے کو سنا. یہ تبلیغی جماعت کا اس وقت مکھنڈ ہے. اور کچھ بیچارے ہمارے بھولے والے جن کو کتابوں کا مطالعہ نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا, ہر چپڑی چوپڑی بات کو سن کے متاثر ہو جاتے. میں تو ڈرتا ہوں اللہ نہ کرے دجال آ جائیں گا تو ان بیچاروں کا کیا ہوگا. یہ تو چپڑی چوپڑی باتیں کرے تو لوگ بولتے ہیں کتنا اچھا بولتا ہے یار, غلط کیسے ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں دجال تو حوری لے کر آ جائیں گا, حوری دکھا دیں گا, بولیں گے دیکھ 4 ہے 5 ہے آ جا, تب کیا ہوگا. تو عقیدوں کی پختگی کیجئے جناب. آئیے یہ کیا توہین کرتا ذرا اس کو سنیے. طارق جمیل آپ سوئے ہوئے تھے, آنکھ لگی, کبھی کبھی آپ ایک چادر اوپر ایک تہمد نیچے, آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے, کرتا نہیں, چادر اوپر سے ہٹ گئی. حضرت حسن آئے چھوٹے بچے اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے. آگے ناف نظر آیا تو بچے کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے. اس نے وہیں دھار ماری پیشاب کی, وہیں دھار ماری پیشاب کی, اور جب پیشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے. بات سمجھ میں آئی. کہتا امام حسن آئے, چھوٹے بچے ایکٹنگ بہت کرتا ہے, یہ بہت بڑا ایکٹر ہے. چھوٹے بچے رسول اللہ بیٹھے تھے, پیٹ کھلا ہوا تھا, آپ کی ناف دکھ رہی تھی, ناف جس کو بومنی بھی بولتے ہیں. امام حسن آئے, ان کو لگا یہ سوراخ ہے. معاذ اللہ امام حسین اتنے نادان تھے کہ ان کو ناف اور سوراخ میں فرق نہیں معلوم تھا. تو وہاں کیا کیا, میں جملے نہیں کہہ رہا ہوں, وہ وہاں پہ ڈالا اور وہاں دھار ماری. پیشاب نبی کے پیٹ پر بہ رہا ہے, نبی پڑے ہوئے, دیکھا منہ پہ پڑے. توہین نبی بھی ہے اور توہین امام حسن بھی ہے. اس جاہل کو کون سمجھائے کہ یہ وہ شہزادے ہیں کہ شعور تو ان کی بارگاہ سے بٹتا ہے. سبحان اللہ. تو نے ان کی بارگاہ سے کچھ فیض لیا ہوتا تو ایسی بے شعوری کی بات نہیں کرتا. تاریخ تو نے پڑھی نہیں ہے طارق جمیل, تیرا تو کام ہی بوریا گھومنے لے کر گھوم کے تیرا عقل خراب ہو گئی ہے. دھوپ میں گھومیں گا عقل خراب ہو جائیں گی. میں بتاتا ہوں امام حسن کی ذات کیا تھی. سننا چاہتے ہیں آپ؟ مولا کائنات کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. آئیے پہلے وہ حدیث بھی سنا دوں. اس حدیث پر بھی کچھ لوگوں کو انکار ہے بھائی. پتہ نہیں کیا پڑھیں گے, اللہ جانے کیا کریں گے, میں نہیں سمجھ پاتا ہوں. حدیث کیا ہے, میں سند چھوڑ رہا ہوں, وقت بہت بچانا ہے مجھے. النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, سرکار سے روایت کہتے ہیں سرکار نے فرمایا, قال نبی نے کہا, من کنت مولاہ فعلی مولا. سبحان اللہ. میں جس کا مولا علی اس کا مولا. سبحان اللہ. حق ہے. اب جو نبی کو مولا مانتا ہے وہ علی کو مانے گا. اب یہاں تو لوگوں کو نبی کے مولا ہونے پر ہی ڈاؤٹ ہے, تو علی کا نمبر تو سیکنڈ ہے. من کن تو مولا. لیکن بات بتا دوں, مولا علی کا مولا ہونے سے انکار نہیں کرتے, کام چلنے والا نہیں. کیونکہ میں اس کی ایک پس منظر بتاؤں, اس حدیث کی خاصیت, ذخائر حدیث میں ایسی لاجواب حدیث میری نظر سے تو آج تک نہیں گزری. اللہ کرم ہے, 6,500 کتابیں میری اپنی ذاتی لائبریری میں ہیں. سبحان اللہ. اللہ کا فضل ہے. اپنے مطالعے کی بنیاد پہ بول رہا ہوں, تحقیق اور دعوت دے رہا ہوں کہ آپ بھی تحقیق کیجئے. یہ واحد ذخائر حدیث میں وہ حدیث ہے جس کے راوی عشرہ مبشرہ ہے. سبحان اللہ. 10 صحابہ جن کو رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. کسی حدیث پر عشرہ مبشرہ 10 کے 10 جمع ہو جائے, تاریخ ذخائر حدیث میں ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے سوائے من کنت مولا فہذا علی مولا کے. سبحان اللہ. یہ واحد وہ حدیث ہے. اور یہ تو عشرہ مبشرہ ایک فضیلت, اور دوسری اس کو 30 صحابہ نے روایت کیا ہے. کتنے صحابہ نے؟ 3. اب میں تخارج پڑھوں گا نا تو بہت لمبی ہو جائیں گی. کن کن نے لکھا؟ تاریخ کبیر میں امام بخاری نے نقل کیا اس کو. سب سے پہلے تو امام بخاری کا ہی نام سن لیں آپ.
تاریخ کبیر امام بخاری کی 12 جلدوں میں کتاب اسماء و جرا تعدیل اسماء و رجال پر جلد کے صفحہ 375. میں صفحے نمبر چھوڑ رہا ہوں، وقت بچانا ہے. اس کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں لکھا. امام ابن ابی شیبہ نے جو امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد کے استاد ہے، المصنف کے اندر لکھا. امام عبدالرزاق جو امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے، اور امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاد ہے، انہوں نے المصنف میں لکھا. امام حاکم نے اس کو المستدرک میں نقل کیا. امام طبرانی نے معجم الکبیر میں لکھا. خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا. امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں لکھا. امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں لکھا. امام حسام الدین ہندی نے کنز العمال میں لکھا. ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا. اور خود غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا. اور امام نسائی نے خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں نقل کیا. بے شمار تخاریج ہے. یہ حدیث جب نبی نے فرمائی ہے نا، من کنت مولا ہو فاحذ علی مولا، تو یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی. اور ایک دوسری حدیث سنیں. اب میں امام حسن کی طرف آ رہا ہوں. اور اس کے بعد فرمایا لوگو علی اور میری مثال کیسی ہے؟ تو فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ انا مدینۃ العلم سبحان اللہ، وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. اچھا مثال بھی دیکھیں نبی نے کیا کیا. اگر یہ بھی کہہ سکتے تھے سرکار لوگوں میں علم کا سمندر ہوں، ہمارے تو ہی کہا جاتا نا بھائی حضرت علامہ مولانا علم کا سمندر ہے، علم کا دریا ہے، علم کی بہتی ہوئی نہر ہے. کوئی مثال نہیں، نہر نہیں فرمایا، سمندر نہیں فرمایا. یہ بھی نہیں کہا رسول اللہ نے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، علی بھی جاننے والا ہے، یہ بھی نہیں کہا. نبی نے نہیں کہا لوگوں روئے زمین پر مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، پھر میرے بعد علی جانتا. ساری مثالیں ترک. 2 مثالیں، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. تو شہر کیسے ہوتے تھے اس وقت؟ آج نہیں ہوتے، چاروں طرف سے گھرے ہوتے تھے. اس کا ایک مین گیٹ ہوتا تھا، گیٹ میں سے گھسنا پڑتا تھا. داخل شہر میں داخل ہونا تو گیٹ میں سے ہی جائیے. دیوار اتنی اونچی کہ آپ جا نہیں سکتے، پہرے ہوتے تھے. جب یہ حدیث کہی نا تو حضرت علی نے صحابہ میں کہا لوگوں جبریل نبی کے پاس 1 بار آتے، میرے پاس 2 بار آتے. سبحان اللہ. صحابہ نے کہا یہ کیسی بات کہہ رہے ہو؟ کہا جاؤ رسول سے پوچھ لو. آئے کہا یا رسول اللہ علی یہ کیا کہتے ہیں کہ جبریل آپ کے پاس 1 بار آتے ہیں، ان کے پاس 2 بار آتے ہیں؟ سرکار نے مسکرایا، کہا صحیح کہتے ہیں. سبحان کہا اللہ. یا رسول اللہ کیسے؟ کہا میں نے کہا نہیں میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. تو جب دروازے سے جو آتا ہے تو 1 بار، جاتا ہے تو 2 بار. سبحان اللہ. تو میرے پاس تو 1 بار اور علی کے پاس 2 بار. یہ حالانکہ ایک لطیف مطلب ایک مزاحن فرمایا تھا، ورنہ ایسا نہیں تھا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جبریل وہی لے کر آتے تو پہلے علی کے پاس لے آتے تھے، ورنہ کفر ہو جائے گا. یہ مزاحن فرمایا تھا، یہ ایک ایسی مزاح ہوتی تھی. تو یہ حدیث میں سرکار نے شہر کہا اپنے آپ کو اور علی کو دروازہ. تو اس کی مثال اس لیے دی کہ شہر وہ ہوتا ہے کہ جہاں ہر ضرورت کی چیز مل جاتی ہے. جتنے اطراف کے قصبے والے، گاؤں والے، جو چیز ان کے گاؤں میں نہ ملے، ان کے اپنے قصبے میں نہ ملے، ان کی اپنی بستیوں میں نہ ملے، وہ شہر کی طرف کوچ کرتے ہیں اور دروازے سے ہو کر جانا پڑتا ہے. تو گویا نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی کے دروازے سے آنا پڑے گا، علی کے وسیلے سے آنا پڑے گا. اور جب تم علی کے وسیلے سے شہر علم میں آ جاؤ گے تو طریقت یہاں ملیں گی، معرفت یہاں ملیں گی، حقیقت یہاں ملیں گی، معرفت یہاں ملیں گی، فنائیت یہاں ملیں گی، شریعت یہاں ملیں گی. ہر چیز اگر تمہیں لینا ہے تو شہر میں آنا پڑے گا. اور آنے کے لیے شرط کیا ہے؟ دروازے سے آنا پڑے گا. سبحان اللہ. اب یہ حدیث جب نبی نے کہی تو یہودیوں کو بڑی پریشانی ہوئی. کہا علی کو کہہ دیا بھائی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. علی کے بارے میں نبی نے کہہ دیا صاحب میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. تو لوگ کچھ آزمائش کے لیے پہنچے. ایک یہودی آتا ہے مولا کائنات کے پاس. بات میں ابھی امام حسن کی کروں گا، یہ درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ صلی اللہ. کہتا ہے علی تمہارے نبی نے کہا ہے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میرے ایک سوال کا جواب دے دو تو میں مان جاؤں کہ تم واقعی علم کا شہر ہو، علم کا دروازہ ہو. کہا پوچھو. کہا سوال بہت مشکل ہے. جب علی نے جیسی سنا اس نے کہا سوال بہت مشکل ہے، تب مولا کائنات نے کیا کیا؟ اس کو اب ذلیل کرنا ہے کہ تو اپنے علم کے گھمنڈ میں آیا. کہا اچھا جو چاہے پوچھ، اس کا جواب میرا بیٹا حسن دے گا. امام حسن ہے اس وقت 3 ساڑھے 3 سال کے بچے.
کہا بیٹا حسن جواب دیں گا، میں نہیں دوں گا۔ کہا یہ بچہ کیا دیں گا؟ علی بڑے بڑے عالموں سے پوچھا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ کہا یہی دیں گا۔ کہا اچھا اگر یہ نہ دے سکے تو آپ دیں گے؟ کہا ٹھیک ہے، پہلے اس سے تو پوچھ لو۔ تو اس سے پہلا سوال کیا؟ پہلا سوال زمین کا مرکز کون سا ہے؟ آسمان کا مرکز کون سا ہے؟ دوسرا سوال۔ اور تیسرا سوال تھا وہ کیا ہے جس کا قبلہ نہیں؟ چوتھا سوال وہ کون سی ذات ہے جس کا کوئی رشتہ دار نہیں؟ فی البدی امام حسن جواب دے رہے ہیں بچپنے کے عالم میں، اس جاہل کو پیشاب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور امام حسن کے شعور کی بلندی دیکھو۔ کہا سن، زمین کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔ سبحان جب اللہ نے زمین بنائی تو سب سے پہلی اس جگہ کو مرکز بنایا جہاں آج کعبہ قائم ہے، یہ پوری زمین کا قبلہ ہے۔ اور آسمان کا قبلہ بیت المعمور ہے، ٹھیک اس کی سیدان میں فرشتوں کا کعبہ ہے جہاں فرشتوں کا حج ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس کا قبلہ نہیں وہ خود کعبہ معظمہ ہے کہ سب اس کی طرف جھکتے ہیں، اس کا کوئی قبلہ نہیں۔ اور کہا وہ ذات جس کا کوئی رشتہ دار نہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ اس نے کہا واقعی جب حسن کا یہ عالم ہے تو علی کا کیا عالم ہوگا، اور علی کا یہ عالم ہے تو پھر نبی کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک یہودی پھر آیا ایک بار، کہا علی سنا ہے کہ آپ کے نبی کہتے کہ آپ بڑے عالم ہیں، علم کے جاننے والے۔ کہا ہاں میرے نبی نے، میرے حبیب نے مجھے یہ علم دیا ہے۔ کہا ایک سوال کروں؟ کہا پوچھو۔ کہا اطمینان سے جواب دیجیے گا، چاہیے تو کچھ وقت بھی لے لیجیے۔ اب دیکھیے حضرت علی کی عادت تھی اچھے سے پوچھو تو جواب ترنت دے دو، اور زیادہ ہوشیاری بتاؤں گے تو پھر تو بہت ذلیل کروں گا۔ تب کھمنڈ یعنی بظاہر کر رہا ہے کہ بڑا ہارڈ سوال ہے، بڑا مشکل سوال ہے۔ کہا اچھا بہت مشکل سوال ہے، تب اس کا جواب میرا بیٹا حسن ہی دیں گا۔ کہا یہ بچہ؟ ہاں یہی بچہ دیں گا۔ کہا علی یہ بچہ کیا دیں گا؟ بڑے بڑے وقت کے جید علماء نہ دے سکے۔ ارے کہا پوچھ تو، یہ حسن ہے، علی کا بیٹا ہے، علی کا شہزادہ ہے۔ اس نے بھی وہی لعاب چوسا ہے جو علی نے چوسا ہے۔ علی کعبے میں پیدا ہوا تھا تو نبی کے لعاب سے سرفراز ہوا تھا، اور جب حسن پیدا ہوا تب یہ بھی نبی کے لعاب سے سرفراز ہوا ہے۔ پوچھ حسن سے۔ سوال سنیں گے آپ؟ کیا سوال تھا؟ کہا حسن بتاؤ وہ 10 چیزیں کون سی ہے، وہ کون سی 10 چیزیں جس میں سے ہر بعد والی چیز پہلے والی چیز پر غالب ہے، اور آخری چیز وہ ہے جس پر کوئی چیز غالب نہیں۔ اب دیکھیں سوال تو تھا ہی ایسی، اس کی بات بھی صحیح تھی، ہم سے پوچھتا تو ہم کہتے دے یار 1 مہینہ تو کم سے کم دے ہی دے۔ اب دیکھنا پڑے گا 10 چیزیں کون سی ہے۔ لیکن یہ تو نبوت کے گھرانے والے تھے، علم تو یہاں سے بٹتا تھا، علم تو ان کی وراثت تھی، علم لدنی یہاں سے اترتا تھا۔ کہا وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جس میں سے ہر بعد والی چیز پہلی چیز پر غالب، مگر آخری چیز وہ جس پر کوئی غالب نہیں۔ امام حسن مسکرائے، کہا بڑا آسان سوال پوچھا تو نے، میں تو سمجھا تھا تو بہت بڑا مشکل سوال لے آیا، لیکن یہ تو بچے والا سوال ہے۔ کہا آسان؟ اچھا بچے والا سوال ہے تو آپ بچے تو جواب دے ہی دیجیے۔ کہا سنو وہ 10 چیز کون سی ہے؟ کہا پہلے وہ مٹی کا ڈھیلا ہے جس پر پتھر غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ پتھر مارو مٹی پہ، مٹی پاش پاش ریزہ ریزہ حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ کہا پتھر پر لوہا غالب ہے۔ اب گنتے جائیں، آپ میں بتا رہا ہوں، کوانٹٹی نہیں بتاؤں گا۔ پتھر پر لوہا غالب ہے، لوہا مارو پتھر چورا ہو جائے گا۔ لوہے پر آگ غالب ہے کہ لوہے کو پانی کی طرح پگھلا دیتی ہے۔ آگ پر پانی غالب ہے کہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی پر بھاپ غالب ہے کہ پانی کو بھاپ بنا کے اڑا دیتا ہے۔ بھاپ پر بادل غالب ہے کہ بادل بنتے ہیں۔ اب بادل پہ فرشتہ غالب ہے جو بادلوں کو ہکاتا ہے، اور اس فرشتے پر ملک الموت غالب ہے جو اس فرشتے کو بھی موت دیں گا، اور اس ملک الموت پر اللہ رب العزت غالب ہے جو ملک الموت کو بھی موت دیں گا، اور رب وہ ہے جس پر کوئی غالب نہیں۔ اے سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حسین، علامہ فاروق رضوی، پیغام حسین۔ یہ ہے امام حسن کا بچپن۔ یہ پاگل طارق جمیل کو پیشاب کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں، وہ ناف کو سوراخ نظر آیا تو پاگل ہو گیا ہے، پھر کو پاگل خانے